أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولا يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی، ہم ان کی اولاد کو بھی ان کے درجے تک پہنچا دیں گے اور ان کے عمل میں سے کچھ کم نہ کریں گے۔ ہر شخص اپنے اعمال میں پھنسا ہوا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، دنیا کی زندگی کے بھی عجیب پہلو ہیں، عجیب امتزاج ہے۔ اگر ذاتی پہلوؤں سے دیکھو تو ہر ایک کو ذات بڑی پیاری ہے۔ بات رشتوں کی آئے تو بالعموم ایک رشتہ ایسا ہے، بالعموم، چونکہ ہر ایک کے حالات واقعات مختلف ہیں، تو بالعموم بات عرض کر رہا ہوں کہ بالعموم اولاد ایسا رشتہ ہے کہ جس کے لیے انسان اپنی ذات کو چھوڑ دیتا ہے، ذات کی پرواہ نہیں کرتا۔ اللہ جل شانہ وہ غفور الرحیم، وہ مالک کل کائنات، خالق ہے۔ اس نے مخلوق کو پیدا فرمایا، مزاج انسانی اس کی تخلیق ہے، اس نے عطا فرمایا۔ اسے وہ کیفیت اور حال کہ یہ فیصلہ کر سکتا ہے، یہ اللہ کریم نے تمام مخلوق میں دو مخلوقات ایسی ہیں، تمام مخلوقات میں جن و انس، اسی لیے انہیں مکلف مخلوق کہا جاتا ہے۔ اب بات حضرت انسان کی ہے، جسے اللہ جل شانہ نے اشرف الخلق پیدا فرمایا، جس میں اپنے محبوب اور مقرب ہستیاں مبعوث فرمائیں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء کو مبعوث فرمایا، جسے کلام ذاتی عطا فرمایا۔ یہ عمومی باتیں نہیں ہیں، انتہائی خصوصی قیام۔ اس سے بیشتر اس کے تخلیق کے حصے دیکھو، اللہ کریم نے اسے حیات میں روح عطا فرمائی، جو اسے حیاتی پہلو میں بھی سب سے نکھار کر بلندی پر لے آتی ہے۔ آپ غور فرمائیں، قرآن کریم شہادت دیتا ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ جب اس کی تعمیر مکمل ہو چکے اور میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو پھر اسے سجدہ کرنا۔ فرمایا کس مخلوق کو جا رہا ہے؟ نوری مخلوق، فرشتوں، جہاں کسی درجے کی کوئی کمی بیشی کا اندیشہ بھی نہیں ہے، جسے جو جتنا حکم ہے بعین ہی تعمیل ہے، بعین ہی۔ معزز سامعین کرام، اس کے مزاج میں بے شمار پہلو ہیں۔ میں نے عرض کی یہ بادشاہت لٹا سکتا ہے اپنی جان کی خاطر، لیکن جب بات اولاد کی آتی ہے تو اس رشتے میں ایسی نزاکت ہے کہ وہ جان جس کے لیے بادشاہت لٹا دیتا ہے، یہ جان اس پر قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ وہ غفور الرحیم ہے، خالق ہے، مالک ہے، اس نے پیدا فرمایا، تو جو اس نے پیدا فرمایا ہر پہلو سے وہ اسے جانتا ہے، اور جیسے وہ جانتا ہے ایسے یہ خود اپنے آپ کو نہیں جان سکتا۔ اس کی ذات علیم ہے، اس نے کیسا انعام عطا فرمایا۔
یہ بات حساب کتاب کے بعد کی ہو رہی ہے. یہ موضوع اہل جنت کے حوالے سے ہے. صاحب ایمان جنہیں اللہ جل شانہ نے کامیابی عطا فرمائی، انہیں یہ مخاطب فرمایا جا رہا ہے، ان کی کیفیت اور حال بیان فرمایا جا رہا ہے. آپ غور کریں کہ جنت میں وہ جو اللہ کریم کے مقرب لوگ ہوں گے جن پر اللہ کریم کا احسان ہو، ان پر کیسا احسان کہ انہیں ان کی خوشی میں اللہ کریم ان کی اولاد کو وہ درجہ عطا فرما دیں گے جو والدین کا درجہ ہے. اعلیٰ درجہ جنت میں نصیب ہوا، اعلیٰ درجہ بخشش کا نصیب ہوا. اور اگر خاندان اہل و عیال ایمان والے تھے، پیروی کی، قائم رہے، دار دنیا سے بحالت ایمان رخصت ہوئے، اللہ کریم نے اہل جنت پر ان کی خوشی کو دیکھیں. رب کائنات نے کتنا لحاظ رکھا کہ ان کی اولاد کو، ان کے اہل خانہ کو ان کے درجے تک پہنچا دیا تاکہ انہیں اور راحت نصیب ہو. قرآن کریم ہی میں اولاد کے حوالے سے متعدد جگہ اور بیان فرمایا گیا، ان کے رزق کے حوالے سے، ان کی تربیت کے حوالے سے، اولاد کو والدین کے حوالے سے قرآن کریم میں بیان فرمایا گیا، ادب کے حوالے سے، لحاظ کے حوالے سے، احترام کے حوالے سے، خدمت کے حوالے سے. اولاد کی نسبت بھی حدیث شریف میں ملتا ہے کہ برزخ میں کسی کے درجات جب بلند ہوں گے تو وہ متغیر ہوگا کہ کون سا ایسا عمل ہے جس نے مجھے یہ ترقی دے دی، اللہ نے قبول فرما لیا اور مجھے ترقی عطا کر دی. اسے بتایا جائے گا کہ تیری اولاد کا صالح عمل، تیری اولاد کی وہ عبادت یا وہ بخشش جو اس نے اللہ کے حضور تیرے لیے مانگی. تو مفہوم عالی ہے اولاد کی نسبت والدین کو فائدہ ہے، اور یہ فائدہ یہ مسلم شریف کی حدیث شریف ہے. مفہوم عالی عرض کر رہا ہوں. ابھی دنیا ہے، حساب کتاب چل رہا ہے، یہ عمل کر رہا ہے، بدلہ عطا فرما رہا ہے. عمل اور بدلے میں تقابلی جائزہ نہیں ہو سکتا، جیسے کچھ دیر پہلے ہم تقابلی جائزے لے رہے ہیں، نہیں ہو سکتا. اس لیے عمل مخلوق کا ہے اور اس پر اجر اور ثواب وہ خالق کی طرف سے ہے، وہاں بات ماپ تول کی نہیں ہو سکتی. ہم اپنی طرف دیکھتے ہیں تو کمزوریاں ہیں، شرف قبولیت کی بات آتی ہے تو وہ اپنے شان سے عطا فرماتا ہے، معاف فرماتا ہے، عطا فرماتا ہے. تو مانگنا اپنی حیثیت میں، دینے والے نے دینا اپنی حیثیت سے ہے. تو پھر بات جب وہاں جاتی ہے تو آپ نے سنا نہیں کہ بندے مومن کا ایک نیک عمل 10 سے زائد اجر اور ثواب کا سبب بنتا ہے. تو 10 سے زائد کیا کوئی 11 کہہ سکتا ہے، کوئی 12 کہہ سکتا ہے، کوئی پتہ نہیں کوئی کتنا درجہ اللہ کریم اسے عطا فرما دے. تو معزز سامعین کرام، اولاد کے حوالے سے والدین کی بہتری. پھر اسی طرح حدیث شریف میں ملتا ہے، فرمان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ صدقہ جاریہ جو ہے وہ بہترین صدقہ جاریہ بندے مومن کے لیے اس کی اولاد ہے. یہ دنیا اور برزخ کی بات ہے. والدین کی نسبت جو اولاد کی طرف بیان فرمائی جا رہی ہے، یہ جانتے ہیں کب فرمائی جا رہی ہے؟ دنیا گزر گئی، عالم خلق لپٹ گیا، برزخ گزر گئی، قیامت قائم ہو گئی، قیامت پہ قائم ہونا حساب کتاب گزر گیا، مخلوق پل صراط سے گزر گئی، آراف سے گزر گئی. پھر اللہ کریم اپنے لوگوں پر یہ احسان فرما رہا ہے، آل اولاد تیرے ساتھ بھیج دیتے.
اللہ کریم کتنی نزاکت کے پہلوؤں سے اپنے بندے کو رضا عطا فرما رہا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، آج جب اولاد کی تربیت کی بات آتی ہے، حالات اور واقعات کی بات آتی ہے، تو اس حوالے سے بھی جب صدقہ جاریہ پر بحث آتی ہے اور حدیث شریف کی شرح آتی ہے، تو کوئی عمل بد جب کوئی اختیار کرتا ہے اور اس کی تربیت میں کوتاہی والدین کی ہو تو اس کی جواب دہی بھی پھر آگے جاتی ہے، وہ حصہ داری بنتی ہے۔ نسل انسانی یہی انداز ہے اس کا زندگی کا، یہ جو نظام تولید ہے یہی انداز ہے۔ خاندان بنتے ہیں، ہر کوئی اپنی زندگی پوری کرتا ہے، نوزائیدہ پیدا ہوتے ہیں، ہر کوئی اپنے اپنے حصے کی عمر پوری کرتا ہے اور دار دنیا سے روانہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ عمل ہم سے پہلے بھی تھا، آج بھی ہے، جب تک اللہ کریم کو منظور ہے یہ عمل اسی طرح چلتا رہے گا۔ اس میں آج ہم اپنی زندگی کا حصہ گزار رہے ہیں، ہم بھی اسی زندگی میں ہیں، اسی دائرے میں ہیں۔ آج جب ہم آپس میں مخاطب ہیں تو اس موقع کو دیکھیں تو ہم حیات میں ہیں، امتحان گاہ میں ہیں، عالم خلق میں اپنی فرصت پوری کر رہے ہیں۔ ہم بھی کسی کی اولاد، ہماری بھی کوئی اولاد۔ اور جب بات اولاد کی آئے، جسے بیٹے چاہے بیٹے عطا فرماتا ہے، جسے بیٹیاں چاہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے، جسے دونوں چاہے دونوں عطا فرماتا ہے، جسے نہ چاہے کچھ بھی نہیں عطا فرماتا، اس کے اپنے فیصلے ہیں۔ لیکن معزز سامعین کرام، ہم اپنی زندگی کی اسی دائرے سے گزر رہے ہیں۔ ہماری ذمہ داری صرف ذات نہیں ہے، ہماری ذمہ داری ہمارا اہل خانہ ہے، ذات ہے، پھر ایسے قریب سے بات آتی ہے جو ہماری ذمہ داری میں ہیں، پھر ان پر ان کی ذمہ داری ہے، عزیز و اقارب کی ہے، ہمسائے کی ہے، معاشرے کی ہے، پھر ایسے بات بڑھتی چلی جاتی ہے جہاں تک رسائی ہو۔ مخلوق خدا میں بہتری کا کام جو ہے وہ سر انجام دینا ہے، اور اللہ جل شانہ کے حضور کسی کا کوئی رائی برابر عمل جو ہے وہ نہ پوشیدہ ہے اور نہ روز حساب پوشیدہ ہوگا، ہر شے حاضر کر دی جائے گی، اور مخلوق کتنی باتیں جو ہے وہ بھول چکی ہوگی، لیکن جہاں تحریر ہو رہی ہیں، جہاں شہادت ہے، وہاں کوئی بات گم شدہ نہیں ہے، ہر شے حاضر ہوگی۔ اور اللہ جل شانہ نے فرمایا وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ، قسم ہے طور کی اور کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے کشادہ اوراق میں، والبیت المعمور اور آباد گھر کی، والسقف المرفوع اور اونچی چھت کی، والبحر المسجور اور ابلتے پانی کی، سمندر کی، ان عذاب ربک لواقع، کہ بے شک آپ کے پروردگار کا عذاب ضرور ہو کر رہے گا۔ آپ کوہ طور کو دیکھیں تو فضیلت ہے، پہاڑوں کو اللہ کریم نے فرمایا میخوں کی طرح اس نے گاڑ دیا ہے تاکہ تمہیں لے کر ڈولنا نہ شروع کر دے۔ پہاڑوں میں اس پہاڑ کو رب کائنات نے ایک فضیلت عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب کائنات نے جو کلام ذاتی کا شرف عطا فرمایا، اس پہاڑ کو یہ خصوصیت نصیب۔ وہاں رب کائنات نے اپنی مخلوق کے لیے حکم عطا فرمایا، وہاں سے وہ اپنی قوم کے لیے احکامات لے کر آئے۔ وہی قوم آج دین حق کے مقابل کھڑی ہے، اللہ کریم نے اس موقع اور اس پہاڑ کی بھی قسم کھائی، اور قسم کھانے سے مراد کہ اس بات کے یقینی ہونے میں کوئی رائے برابر جو ہے وہ گنجائش نہیں ہے، ایسا ہوگا۔ اللہ کریم ایک بار فرما دیں، بات ختم۔ اس کا بار بار بیان فرمانا، مختلف انداز سے بیان فرمانا، انسان کو اتنی بار تنبیہ ہے
کہ یہ اتنا نازک معاملہ، اس کا خیال رکھو۔ اور کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے، بعض علماء کرام اسے تورات کے حوالے سے بھی بیان فرماتے ہیں اور بعض اسے قرآن کریم کے حوالے سے بھی فرماتے ہیں، اور قرآن کریم کی نسبت اس میں زیادہ نظر آتی ہے، کیونکہ جو کچھ اللہ کریم نے کوئی طور پر عطا فرمایا اسے پڑھ کر انکار کس کا کر رہے ہیں؟ قرآن کریم کا۔ جو فرمایا کشادہ اور آنکھ میں ہے، یہ یہاں ہمیں بھی عطا فرمایا، لوح محفوظ پر بھی محفوظ ہے۔ تو ہر شے اللہ کریم نے جو عطا فرمائی تب بھی سبق تھا، جس کا آج انکار کر رہے ہو آج بھی تمہارے لیے سبق ہے، جنہیں عطا فرمائی ہے ان کے لیے بھی یہ رہنما ہے۔ اور آباد گھر کی بیت المعمور آسمانوں پر عین قبلہ کے اوپر ایک ایسی قبلہ ہے جہاں فرشتے عبادت کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کوئی ایک فرشتہ، ہر وقت اتنا رش رہتا ہے کہ کوئی ایک فرشتہ جو ہے وہ جب طواف کر لے تو پھر اسے دوبارہ موقع نہیں میسر آئے گا قیامت تک کہ وہ طواف کر سکے۔ ایک حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ ہر لحظے 70,000 فرشتے بیت المعمور میں داخل ہوتے ہیں جو پلٹ کر نہیں آتے، اور عین بیت اللہ شریف کے اوپر فرشتے عبادت میں محو، لمحہ لمحہ، لہجہ لہجہ، جو حکم ہے، جہاں حکم ہے، جتنا حکم ہے، میں نے عرض کیا بعین ہی تعمیل، اللہ کریم نے اس کی بھی قسم کھائی۔ اور والسقف المرفوع، اور اونچی چھت کی، کوئی سہارا نہیں آسمان، بغیر سہارے کے اس میں خوبصورت ستارے سیارے، کتنے رنگ، کتنی چمک، کیسا خوبصورت رنگ۔ صاف رات کو ایک لحظے آسمان کو دیکھو تو صحیح، اسے دیکھتے رہ جاتا ہے بندہ۔ اللہ کریم نے اسے سجایا ہے، فرمایا قریب والے آسمان کو ستاروں سے تمہارے لیے سجا دیا ہے، مزین کر دیا ہے، اور یہ ایسی چھت ہے اس میں کوئی دراڑ نہیں ہے، کوئی سہارا نہیں ہے، اس کی کوئی مرمت نہیں ہے، جب سے ہے جب تک کا اس کا حکم ہے وہ قائم ہے۔ اللہ کریم نے اس کی بھی قسم کھائی کہ جس کے زیر سایہ زندگی بسر کر رہے ہو، رب کائنات نے اس کی قسم کھائی ہے۔ والبحر المسجور، فرمایا اور ابلتے پانی کی، سمندر کی۔ اس پر جب مختلف آراء روایات کے حوالے سے ہمیں ملتی ہیں، اس میں اس سمندر کے ابلنے کے حوالے سے بھی بات آتی ہے۔ قرب قیامت میں وہ جو تپش ہے سورج کی، اس سے اس کے ابل کر بالکل نار کی طرح ہونے پر بھی بحث آتی ہے، اور بلندیوں پر جو بحر ہے جہاں سے مخلوق کو حیات کی روانی ہے وہ بھی زیر بحث آتا ہے۔ بحر حیات کے حوالے سے، بحر حیوان نام لکھتے ہیں علماء کرام، بحر حیات کے حوالے سے بھی آتا ہے۔ لیکن معزز سامعین کرام، جہاں ہم بستے ہیں اسے دیکھیں تو اسے کہ 3 حصے پانی ہے۔ اسی سمندر کی مثال نے جب قیامت کی تپش ہوگی تو وہ تپش ایک چولہا جو ہے وہ ہنڈیا ابال دیتا ہے، تو جو سوا نیزے کی بات آئے گی تو پھر بات کہاں ہو، کیا کچھ ابلے گا اور کیا کچھ فضا کے سپرد ہو جائے گا۔ تو معزز سامعین کرام، ایسا سمندر ٹھاٹھے مارتا اور بعض جگہ میلوں کلومیٹروں کے حساب سے اس کی گہرائی ہے، وہ پہاڑوں جیسے جو ہیں لہریں اٹھ کر آتی ہیں، اپنی حد نہیں گزرتی، حد سے باہر نہیں آتی، جہاں حکم ہے وہاں تک پہنچتی ہیں۔ خشکی تھوڑی ہے اور سمندر زیادہ ہے، اپنی حد میں ہے، رب کائنات نے اس کی بھی قسم کھائی۔ معزز سامعین کرام، پھر فرمایا ان عذاب ربک لواقع، کہ بے شک آپ کے پروردگار کا عذاب ضرور ہو کر رہے گا، یہ یقینی بات ہے۔ ما لہ من دافع، اس کو کوئی روک نہ سکے گا۔
یہ ایسا عمل ہے کہ کوئی اسے روک نہیں سکے گا۔ یوم تمور السماء مورا، جس دن آسمان تھر تھرانے لگے گا۔ تمور السماء مورا، جس دن آسمان تھر تھرانے لگے گا۔ صدیاں ہیں، ہزاروں لاکھوں قائم ہے، مرمت نہیں ہے، سہارا نہیں ہے۔ فرمایا ایک دن ایسے آئے گا اس میں بھی تھر تھراہٹ پیدا ہو جائے گی۔ اتنا بڑا دن ہوگا، بات عمومی نہیں ہوگی۔ اتنی بار قسم فرمائی، اتنے حصوں کی قسم فرمائی، پھر فرمایا حساب کتاب ہے، سختی ہوگی، عذاب ہوگا۔ اور جس چھت کو دیکھ رہے ہو، جس کے سائے میں تم نسلاً بعد نسل زندگی بسر کر رہے ہو، جس آسمان سے تمہیں پانی عطا فرمایا جا رہا ہے، جو پانی حیات کا سبب ہے، یہ تھر تھرا اٹھے گا۔ وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سِيرًا، اور فرمایا چلنے لگیں گے۔ یہ جو سیرا ہے نا جی، کہ چلنے لگیں گے پہاڑ، یہ میخیں نہ صرف خود ٹھہری ہوئی ہیں، زمین کو ٹھہرایا ہوا ہے، لیکن روئی کی گالوں کی طرح یہ اڑیں گے۔ فویل یومئذ للمکذبین، فرمایا سب اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے، سو اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے۔ الذین هم فی خوض یلعبون، اور جو تکذیب کے مشغلے میں کھیل رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت حق ارشاد فرما رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کا کوئی پہلو نہیں جانے دے رہے، تضحیق کا کوئی پہلو جانے نہیں دے رہے۔ جان کے در پہ ہیں، آپ کے رفقاء کو سزائیں دی جا رہی ہیں، تو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ ہمیشگی کی بات نہیں ہے، یہ لمحات گزر جائیں گے۔ تو معزز سامعین کرام، جہاں ہم مخاطب ہیں، یہ باتیں، یہ جہان، یہ ساتیں رہ جائیں گی۔ اپنی زندگی کو غور فرمائیں، اپنی حالات کو غور فرمائیں۔ یہی زمین و آسمان، یہی خشکی اتری، جہاں ہم اپنی فرصت پوری کر رہے ہیں، یہ قائم رہ جائے گی۔ اپنے گرد و پیش دیکھیں، جو جہاں جتنی حیثیت میں وہ چاہتا ہے کل بادشاہی میری ہی ہو۔ ہم اپنے ملک کے نقصان کے در پہ ہیں، کوئی یہ نہیں چاہتا کہ میری حیثیت جاتی رہے، ہر کوئی حیثیت میں لڑ رہا ہے، اور جس ملک کے سب حیثیت ہے وہ ملک بھلے رہے یا نہ رہے۔ کیوں ہے یہ نفس نفسی؟ کیوں ہے؟ کیونکہ ایثار تو حق تعلیم فرماتا ہے، جب حق سے ہٹیں گے، جتنا ہٹیں گے اتنا ہم اپنا بھی نقصان کریں گے۔ قرآن کریم حق کے راستے میں آنے والوں کو احمق بیان فرماتا ہے۔ یہ احمقانہ بات ہے، عقل والی بات نہیں ہے۔ اور اگر ہم اس ساری گفتگو کا اطلاق مخلوق پر کرتے رہیں اور خود ایک طرف ہو کر کھڑے ہو جائیں تو کیا یہ حقیقت ہوگی؟ یہ آنکھیں بند کر دینا اس حقیقت سے ہٹا نہیں سکتا۔ اس حقیقت کا جاننا، اس حقیقت کا سمجھنا، اس حقیقت کے مطابق زندگی بسر کرنا، یہ اس کا جواب ہے، یہ اس کا حل ہے، جس کی تعلیم ہمیں دین اسلام عطا فرما رہا ہے۔ ایسے معاشرے ہوتے ہیں مسلمانوں۔ آپ غور فرمائیں، جہاں زنا عام ہو اور نکاح مشکل ہو، جہاں ذریعہ معاش حلال اختیار کرنا محال ہو، چوری اور ڈکیتی کرنا سہل اور آسان ہو، جہاں عزت جسے کہتے ہیں نا ایک ایک ککھ کر کے جمع کرنا وہ مشکل ہو اور اس عزت کو تار تار کرنا آسان ہو، جہاں حق کا اختیار کرنا مشکل بنا دیا جائے اور نہ حق اختیار کرنا آسان کر دیا جائے، ان معاشروں میں تعمیر ہوتی ہے۔ جہاں سر عام اس بات کو کہ ہم بڑے عقل اور شعور کی بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ آج کیا دعاؤں سے ملک چلے گا، آج کیا دینی دعووں سے ملک چلے گا، آپ دنیا کے ساتھ وابستگی نہیں رکھیں گے، آپ اہل مغرب کی نہیں مانیں گے تو ملک نہیں چلے گا۔ دیکھو، ہم خالق کو چھوڑ کر مخلوق سے اپنی ضروریات منسوب کر رہے ہیں۔
جہاں بلا سود بندے مومن کی شان ہے، وہاں سودی نظام کو ہم نے گلے کا ہار بنا رکھا ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں تنگی کیوں ہے، تکلیف کیوں ہے؟ اللہ کریم نے اتنی بار قسم کھائی ہے، ابھی تنگی تو پیچھے ہے۔ یہ جو تنگی کر رہے ہو، یہ جو گرمی ہے، یہ جو شرابور ہو پسینے میں، ابھی گرمی تو پیچھے ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے اس راہ کا اختیار نہ کرو۔ معزز سامعین کرام، ابتداً میں نے عرض کی کہ سب سے پیاری کیا شے ہوتی ہے؟ ذات۔ بعض رشتے ایسے آ جاتے ہیں کہ ذات بعید ہو جاتی ہے۔ نوری ایمان نصیب ہو نا، نوری ایمان۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہیں، بیٹے حاضر ہیں، مشرف با اسلام ہیں۔ عرض کی والد محترم، بدر کے دن آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے، شفقت پدری آڑے آ گئی، میں دوسری طرف رخ کر گیا۔ تب تک وہ مشرف اسلام نہیں ہوئے تھے، کلمہ نہیں پڑا تھا آپ نے، مسلمان نہیں ہوئے۔ آپ نے فرمایا شکر کرو میرا بیٹا، تیری گردن میری جو تلوار ہے اس کی زد پہ نہ آئی۔ حیران ہو گیا، انہوں نے کہا آپ کو شفقت پدری نہ روکتی کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کھڑا ہے، اس سے رشتہ کیا ہے؟ میں تیری گردن اڑا دیتا۔ باتیں مان کی۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم ہر بے ایمانی کو، ہر رشوت ستانی کو، ہر ڈکیتی کو کیا کہتے ہیں؟ اولاد کے لیے۔ ان کو یہ آگ کھلاؤ گے تو انہیں تو دوزخ کا راشن بنا رہے ہو۔ یہ حرام کھلا کر پرورش کرو گے، دین سے دور پرورش کرو گے، انہیں دنیاوی علوم جو سوائے جہالت کے کچھ نہیں دے پاتے۔ چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیاوی علوم جو ہے یہ حقیقی علم ہے، یہ ضرورت پوری کرتا ہے، عالم آب و گل کی ضرورت کی پوری کرنے کے لیے منع نہیں فرمایا۔ فرمایا جو علم حاصل کرنا کرو، چاہے تمہیں چین جانا پڑے۔ تو چین میں کون سی حدیث پڑھائی جا رہی تھی؟ کون سی دین قرآن کریم کی تفسیر پڑھائی جا رہی تھی؟ بدر کے قیدیوں کو افزانے میں مدینہ منورہ کے بچوں کو پڑھانا تھا، وہ کون سی فقہ پڑھانی تھی؟ بات یہ نہیں ہے۔ لیکن جس علم کو ہم کل جان رہے ہیں، یہ کل نہیں ہے، یہ یقینی بات ہے، یہ عالم نہیں کرتا۔ ضروریات زندگی اس کی تکمیل ہے، وہ ذریعہ ہے، لیکن علم دین اسلام ہے، ارشادات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کریم انکار کرنے والے کو جاہل بیان فرماتا ہے۔ معزز سامعین کرام، آگ ہے، ہم بھڑکا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں۔ کبھی غور فرمایا وہ جن پر ہم جان نچھاور کرنا چاہتے ہیں ان کی ہم تربیت کیا کر رہے ہیں؟ انہیں ہم کس معاشرے کا حصہ بنا رہے ہیں؟ انہیں ہم کہاں پہنچا رہے ہیں؟ اور مسلمان کا مقام کیا ہے؟ اللہ کی عطا دیکھو کہ اہل جنت کی خوشی۔ دوسری جگہ فرمایا کہ کوئی خواہش ایسی نہیں ہوگی جو ان کی پوری نہ ہو، پھر فرمایا اس سے زائد عطا فرمایا جائے۔ یعنی وہ سوچ نہیں سکتے جو کچھ عطا ہوگا، سوچوں سے زائد۔ وہاں بھی رب کائنات نے اہل جنت پر انعام فرمایا کہ تیری آل اولاد تجھ تک پہنچا دوں گا، بات حساب کتابوں سے ہٹا دوں گا، تیرے اعمال کم نہیں کروں گا۔ غفور الرحیم ہمیں کیا تعلیم دے رہا ہے، وہ کیا انعام فرما رہا ہے، ہم کیا کریں؟ تو معزز سامعین کرام، فرمایا فویل یومئذ للمکذبین، سو اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے۔ یہ صورتحال یقیناً پیش آنی ہے۔
الذین هم فی خوض یلعبون، جو تکذیب کے مشغلے میں کھیل رہے ہیں۔ تو کھیل ہمیشہ تو نہیں ہوتا، کہتے نہیں کھیل اختتام پذیر ہو گیا، ایک وقت ہے، مقررہ وقت ہے، اختتام پذیر ہوگا۔ معزز سامعین کرام، بڑا سخت حصہ پیش آئے گا، بے ایمانی ایسی جگہ ڈبوئے گی، ایسا غرقار ہے کہ کوئی نکل نہیں سکے گا۔ فرمایا یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس روز ان کو جہنم کی آگ میں دھکے دے کر لائیں گے۔ شوق سے آگ دیکھ کر کون چھلانگ لگائے، لیکن اب وہ کچھ نہیں سکتا، راستہ کوئی نہیں۔ هذه النار التي كنتم بها تكذبون، یہ وہی لوگ ہیں، آگ ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ تو معزز سامعین کرام، جنہوں نے ظاہراً انکار کیا، ان کے حالات بیان فرما۔ اس کا کرم اور احسان، اس نے نور ایمان عطا فرمایا، ساریاں غلطیاں، کوتاہیاں، کمزوریاں اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ اس نے کتنا احسان فرمایا، یہ نور ایمان سے نوازا۔ معزز سامعین کرام، یہ حالات وہ بیان فرمائے جا رہے ہیں۔ چند آیات آگے آئیں تو دوسری صورت بیان فرمائی گئی، ان المتقین فی جنات و نعیم، پرہیزگار لوگ بلا شبہ باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے۔ قرآن کریم میں جتنا دنیا کا ذکر فرمایا گیا ہے، اتنا آخرت کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ چونکہ بات دنیا ہی کی نہیں ہے، دنیا پہ آخرت کا انحصار ہے، تو بات بڑی لازم ہے۔ تو جتنا دنیا کو بیان فرمایا گیا، اتنا آخرت کو بیان فرمایا گیا، جتنے انعامات بیان فرمائے گئے ہیں، اتنی اسے سزا کی بھی بیان فرمائے گئے ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، فاکہین بما آتاہم ربہم، جو کچھ ان کے پروردگار نے بخشا اس سے خوش دل ہوں گے۔ ایسا اطمینان، ہم یہاں بڑی بڑی کامیابیاں سنتے ہیں، بولتے ہیں، نام لیتے ہیں، لیکن دھڑکا رہتا ہے۔ یہ جو چند ساتھ ہیں، مسکراہٹ ہے، آنے والے کوئی خبر یہ مسکراہٹ چھین نہ لے۔ کیا ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ وہاں کی مسکراہٹ میں ہمیشگی ہے، وہاں کا اطمینان ہمیشہ کا ہے، وہاں کوئی دھڑکا نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی حسرت نہیں ہے، اور وہ کچھ جو سوچا نہیں جا سکتا وہ کچھ عطا ہوگا۔ جو چاہیں گے عطا فرمائیں گے اور مزید عطا فرمائیں گے، یعنی چاہت کے پہلوؤں سے بات باہر نکل جائے گی۔ معزز سامعین کرام، یہی صورت آگے بیان فرماتے فرماتے پھر فرمایا والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی، الحقنا بہم ذریتہم، پیروی کی۔ اس راستے کا اختیار کرنا لازم ہے، حق کا اختیار کرنا، الحقنا، حق کا اختیار کرنا لازم ہے۔ معزز سامعین کرام، وما التناہم من عملہم من شیء، اللہ کریم انہیں پہنچائے گا، لیکن کوئی حصہ تمہارا کم نہیں ہو جائے گا۔ اور کیسی خوبصورت بات، دیکھو نسب ایمان کے تحت آئے، کتنا اللہ عطا فرما رہا ہے۔ یہاں ذریت آل پر نہیں، قریب خاندان پر جو ہے نشاندہی فرما رہی ہے، اور ذریت قرآن کریم نے آل پر بھی استعمال فرمائی ہے۔ اللہ کریم یہ توفیق عطا فرمائے کہ بندہ اس کی رضا کو دیکھ کر زندگی بسر کرے۔ یہ دعوی ایمانی اتنا صدق عطا فرمائے کہ اپنا آپ اور اپنی حقیقت نظر آئے، اور یہ بات دیکھیں اپنی اولاد کے حوالے سے، اپنے وہ پیارے ہر غلط کام کر کے کیا کہتے ہیں، بچوں کے لیے کر رہا ہوں۔ اللہ کریم فرما رہے ہیں بچوں کو آگ نہ کھلاؤ،
ایمان میں تیری پیروی کریں، یعنی ان کی تربیت دین اسلام میں کرو، کوئی کمی بیشی رہ گئی میں اسے ترقی دے دوں گا اور تیرے حصے سے بھی کچھ نہیں کم کروں گا۔ ایک لہجے کو سوچو تو صحیح کہ وہ کیفیت اور حال جہاں ماں بیٹے کو پہچاننے سے قاصر ہو جائے، صورتحال ایسی ہو، پھر ایسا انعام کہ اللہ کریم اولاد کو ساتھ پہنچا دے، وہ کیسی صورت ہو۔ ایک دن حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کسی واقعے کے حوالے سے بات فرما رہے تھے، فرمانے لگے، بات پیش آئی، معاملہ پیش آیا کھانا کھانے کے حوالے سے۔ وہ فرمانے لگے مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اہل و عیال کے بغیر یہ کیسا کھانا کھا سکتے ہیں کہ وہ چیز کھا لیں، وہ چیز کھا، ہمارے تو حلق سے گزرتی نہیں کہ ہمیں تو کوئی دال ساگ کوئی چیز ملے، ہمیں تو خوشی اس میں زیادہ محسوس ہوتی ہے کہ اپنی اہل اولاد اپنے خاندان کے ساتھ بیٹھ کر کھائیں۔ تو حیران ہو رہے تھے کہ یہ کیا نسبت ہے، یہ کیا تعلق ہے، یہ کیا رشتہ ہے۔ تو معزز سامعین کرام، وہ ایسا غفور الرحیم ہے، اس نے پیدا فرمایا ہے، لیکن بات یہ ہے کل امرئ بما کسب رہین، ہر شخص اپنے اعمال میں پھنسا ہوا ہے۔ اس حصے کو مفسرین کرام اس کا اطلاق سزا والوں پر بھی کرتے ہیں، لیکن ایک پہلو جو بیان فرمایا جاتا ہے دونوں حصوں میں بیان فرمایا جاتا ہے کہ رہین جیسے رہن، تو یہ افزانہ اعمال ہیں، ایمان ہے، تو رہن کے معنوں میں رہین۔ تو معزز سامعین کرام، جب اس کے اس معنوں کو دیکھیں گے تو پھر سمجھ آتی ہے کہ آج موقع ہے فیصلہ کرنے کہ زندگی کی راہ کا انتخاب کیا ہے۔ پیچھے بڑے خوبصورت انعام بیان فرمائے گئے ہیں، متکئین علی سرور مصفوفہ، برابر بچھائے ہوئے تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے، کیسے بیٹھے ہوں گے، بیٹھنے کے انداز کو بھی بیان اللہ کریم نے سہولت کو عطا فرمایا۔ اور معزز سامعین کرام، اس کا بڑا احسان، اس نے ہمیں نور ایمان عطا فرمایا، اللہ اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمایا۔ یہ ایسے فقیر لوگ ہیں، یہ ایسی راہ کے مسافر ہیں کہ جب بات صرف جنت کی آئے اس طرف نہیں دیکھتے، بات جنت کے مانگنے والے کا حکم آئے تو اسی کی ذات کو دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں فی ذات تو جنت مقصود نہیں ہے، جنت تو اللہ کی رضا کی نشانی ہے، تو مقصود تو اللہ کی ذات ہے۔ کل میں کوشش کی کہ میں دن ساتھیوں کے ساتھ بسر کروں، جہاں بیٹھا ہوں یہاں بے شمار انتظامی امور ہیں، بہت ساری کمزوریاں غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن بے شمار ایسی ہوتی ہیں جو سنبھال لی جاتی ہیں جن کی سمجھ نہیں آتی۔ تو کہیں گھر کے چلانے کے نظام کو دیکھنا، جہاں کاروبار کرتے ہو، جہاں نوکری کرتے ہو، زمینداری کرتے ہو نا، تو اپنے حل کے چلانے کو دیکھو، ایک ایک شے پوری کرنی پڑتی ہے، ایک ایک شے کا نصب کرنا پڑتا ہے، اپنا سبب کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کریم آسانیاں فرمائے، اللہ بہتر فرمائے۔ جو کچھ ہو رہا اس سارے کے باوجود نہیں معلوم یہ کیسے ہو رہا، از خود ہو رہا، اس از خود ہونے میں بھی تو رہنا پڑتا ہے۔ تو میں نے ایک بات عرض کی ساتھیوں سے، میں نے کہا شام کا جو میرا پیریڈ تھا اس میں نے لطائف اور مراقبات ثلاثہ تک کے لوگوں کی تربیت کے حوالے سے ایک نشست لی، تو میں نے ایک بات عرض کی، میں نے کہا سب سے پہلے مقصد ہوتا ہے، آپ جتنے یہاں تشریف لائے کس لیے تشریف لائے؟ اگر یہ میں سوال کروں
اس کے جواب میں آپ کے پاس مختلف فکریں ہیں کہ میں اللہ سیکھنے آیا، میں کچھ فقہی تعلیم لینے آیا، میں اپنی غلطیوں سے یا کمزوریوں کو دور کرنے آیا۔ آپ مثبت سوچیں کہ جی میں اللہ کا شکر ہے، نماز روزہ کرتا ہوں، میں نے چاہا کہ میں اور اس میں ترقی کروں، مجھے کیفیات قلبی ملیں۔ میں نے کہا جتنے فکرے بھی آپ کہہ لو، جتنے الفاظ بھی ڈال لو، ان سارے فکرے، ان سارے الفاظ کو ایک بات میں تمہیں سمو دیتا ہوں، اللہ کے لیے آئے ہو؟ ہم کہتے ہیں بالکل ہم تو اللہ کے لیے آئے ہیں۔ میں نے کہا اس آنے کو تھام لو، اسے نہ چھوڑنا۔ اللہ کریم کا احسان ہے کہ یہ رشتہ جو اس نے ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ جو جمع ہونا اس نے عطا فرمایا ہے، یہ جو پرانی مسجد کی محراب ہے، یہاں حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے ہاتھوں سے جو اینٹ لگائی ہے، پوری کوشش ہے کہ اس اینٹ میں کوئی کمی بیشی واقع نہ ہو، جیسے لگائی ہے ایسے رہے۔ اللہ احسان فرمائے، اللہ احسان فرمائے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مجھے یاد ہے یہیں انہوں نے فرمایا تھا، اسی محراب میں جہاں بڑے حضرت نے اینٹ لگائی تھی، کہ اب وجود میں سکت نہیں رہی۔ یہ امانت ایسی ہے، انشاءاللہ اس کی حفاظت ہم اپنی جان سے کریں گے، لیکن جو نقطہ ہے ہم سب کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، کس لیے آئے ہو؟ اس تعلق، اس رشتے، اس نیت کو نہ چھوڑنا، ہمیشہ اسے یاد رکھنا۔ ہر کام، ہر شعبے، ہر عمل میں کام آئے گا۔ کسی کی بات سے خفگی آئے گی تو کیا جواب ہے؟ اس کی ذات کو دیکھ کر بیٹھے ہو؟ نہیں، میں تو اللہ کے لیے بیٹھا ہوں۔ میرے اللہ نے میرے لیے کیا پسند فرمایا ہے؟ درگزر پسند فرمائی ہے، صبر پسند فرمایا ہے، تو میری کو فتح شکست ہے، جانے دو بھائی، میں نہیں۔ مجھے کوئی انعام کیوں نہیں دے رہا؟ کیا میں انعام کے لیے آیا ہوں؟ مجھے کوئی مرکزی نشست پر کیوں نہیں بٹھا رہا؟ کیا میں نشست پر بیٹھنے آیا؟ ہر سوال کا جواب، یہ بنیاد رکھو، کبھی بنیاد اکھڑے گی نہیں۔ بڑے بڑے منازل کے نام جان لو، اچھے اچھے تعلقات استوار کر لو، صاحب حیثیت تک رسائی لے لو، یہ بنیاد جاتی رہی ککھ نہیں رہے گا۔ یہ بنیاد ہے ہمارے اس رشتے کی، ہمارے اس گھر کی، ہمارے اس خاندان کی۔ اللہ کریم نے یہ بنیاد عطا فرمائی ہے، اللہ اس پر استقامت عطا فرمائے۔ اپنے معمولات میں دیکھو، کل جب میں بیٹھا تو کسی نئے ساتھی نے ایک سوال کیا، اس نے مجھے کہا، الگ میرے کان میں سرگوشی کی، جواب میں اس لیے عام دے رہا ہوں چونکہ وہ تو پوشیدہ ہو گیا سرگوشی کر کے، وہ نیا ساتھی تھا، لیکن سوال اور جواب تو بالعموم ہو سکتا ہے نا جی۔ تو انہوں نے فرمایا نماز میں لذت نہیں ہے، تو کوئی ایسا کرے کہ نماز میں لذت آ جائے۔ اب بنیادی فکرہ اگر اس کا جواب دیا جائے تو نماز کی نیت لذت ہے؟ تعمیل حکم ہے میاں، اللہ کا حکم ہے اس لیے پڑھنی ہے، لیکن اگر باریکیوں کو کھنگالو گے تو جو رزق کھا رہے ہو کہاں سے کھا رہے ہو؟ اس کے حلال ہونے میں اور اس کے پاک ہونے میں تحقیق رکھتے ہو؟ جب ان باریکیوں کو سمجھو گے تو پھر اگلی نزاکتیں سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی، لیکن جب مقصد کی بات کرو گے تو لذت خالق ہے مخلوق ہے؟ لذت خالق ہے یا مخلوق ہے؟ سالکین میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، تو مقصود خالق ہے یا مخلوق؟ تو پھر بات رکی نہ جا کے اللہ۔ اس لیے ہمیشہ اپنی بات یہیں ابتدا کرو، یہیں اختتام کرو۔ کوئی سوال اس کیفی شعبے کا میں نے نہیں دیکھا ایسا ہو جو ہم کے آج نیا کوئی سوال آ گیا۔
اور کوئی سوال ایسا نہیں ہے جس کے جواب میں کوئی ذرے کی تشنگی ہو۔ سنو تو صحیح، پڑھو تو صحیح، چیزیں میسر ہیں، لیکن معزز سامعین کرام، سننے اور پڑھنے کی ضرورتیں ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ کیفیت حاصل عمل سے ہوگی۔ اپنے لطائف پر محنت کرو، اپنے مراقبات پر محنت کرو، یہ راسخ، حضرت بڑے حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے، راسخ قلب لے کر برزخ میں اترنا نصیب ہو گیا، بخشش کا سبب ہو جائے گا۔ کئی کیفی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بیان نہیں کی جا سکتی، کچھ باتیں عرض اس لیے کر دی جاتی ہیں کہ مقصد تربیت ہوتی ہے۔ تو ایک دفعہ برزخ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، تو اسی موضوع پر بات ہوتے ہوتے حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے تھے، ایسے مخلوق منتقل ہو رہی ہے، ایسے دنیا سے برزخ۔ پہلے وقتوں میں کوئی گرتا تھا سزا میں، عجیب وقت میں ہم پہنچ چکے ہیں، کوئی بچ رہا ہے۔ تو اس سے مراد ذات کی بڑھائی یا کسی کی نفی نہیں ہے، اس کی حقیقت دیکھنی ہے تو اب دیکھ لو، پورا ملک سود کھا رہا۔ جس مسجد میں جس صف پر ہم سجدہ کر رہے ہیں، اس کی تعمیر میں ایک شے جو آئی ہے، سودی سسٹم سے آئی ہے، سودی کارخانوں سے آئی ہے۔ ہم نمازوں میں لذتیں ڈھونڈتے ہیں، ہمیں تو یہ بھی سمجھ نہیں کہ جو کھا رہے ہیں ہم تو بس پاک صاف کے کر رہے ہیں، یہ حلال بھی ہے کہ نہیں۔ ہمارے حالات کیسے ہو چکے ہیں، کبھی غور فرمائیں۔ ہم اس نیج پر پہنچ چکے ہیں کہ سارا نظام عقل و خرد پر لے آئے ہیں، اور قلب کو اور حقیقی علم کی جگہ کو بعید کر دیا، اور رب کائنات فرماتا ہے میں نے اپنا کلام اپنے حبیب کے قلب پر نازل فرمایا۔ تو سارے حقائق ہم نے پس پش ڈال دیے، دھکے کھاتے پہلے۔ تو معزز سامعین کرام، یہ اس کا احسان ہے، اس کے نام پر محافل کا انعقاد ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہو، حدود و قیود ہوں، اور اللہ کا شکر ہے۔ آپ یقین مانیں، میں اکثر جو گزارشات پیش کرتا ہوں تربیت میں، وہ انعام کے نسبت جو دوسری گرفت کی طرز ہوتی ہے، اس حوالے سے زیادہ چیزیں عرض کرتا ہوں۔ میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی کی دل آزاری ہو، اور اللہ کا شکر ہے، اگر آپ مجھے یہ کہیں نا کہ یہاں میرے سینے میں کیا ہے، آپ یقین رکھیں میرا سینہ، میرا دل آپ سے راضی ہے۔ جس سے جو ہو سکتا ہے اپنے اللہ کے لیے کر رہا ہے، میری یہی ذمہ داری ہے۔ اللہ نے ایک خوبصورت تعلق دیا ہے، خوبصورت رشتہ دیا ہے، اپنے نام پر دیا، اللہ اسے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تربیت ہے، ہر شعبہ زندگی سے لوگ آتے ہیں، آپ نہیں جانتے، میں تو جانتا ہوں، ہر شعبہ زندگی سے لوگ آتے ہیں۔ اپنی تربیت کو مرکوز کرو، اپنی قوت کو بچاؤ، یہ امت کے کام آئے گی، یہ اپنے ملک و قوم کے کام آئے گی۔ آج کوئی بات کہی جائے تو کہا جائے گا جانے کون سے فساد کی بات کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھنا ایک دن اسی ملک کے دفاع کے لیے جانوں کی ضرورت جو ہے وہ پیش آئے گی، اور اس کے لیے نور ایمان چاہیے۔ اللہ کریم وہ حصہ عمل کا اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں خود کو بھی مثبت رکھے، اللہ کی مخلوق کی بھلائی کا سبب بنے، نہ صرف قوم بلکہ امت کے اتفاق اور اتحاد کا سبب بنے، اور جو غیر مسلم ہیں ان تک حق پہنچانا صداقت سے، اور ان تک اس کا پہنچنا جو ہے صدق سے، اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ذمہ
یہ نہیں ہے کہ اللہ کی مخلوق کو ہم زبردستی کہیں کہ نہیں تم نے کلمہ کیوں نہیں، اس کی مخلوق ہے، اس نے زبردستی نہیں فرمائی، ہم کون ہو؟ تو جو انسانی اقدار ہیں، جو رہن سہن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ مبارک کہاں رہن تھی؟ مدینہ منورہ کے گلیوں بازاروں میں لین دین کے معاملات کیا تھے؟ میثاق مدینہ کیا تھا؟ ہمارا عمل بد نہ صرف ہمیں نقصان دیتا ہے بلکہ دین تک پہنچنے والوں کے لیے بھی ایک رکاوٹ کا سبب بنتا ہے۔ اپنے معاملات مثبت اپنے اللہ کے لیے اور نتائج اس کے دست قدرت میں ہے، معاملہ وہاں سپرد کر دیا کریں۔ اللہ کریم مشائخ اعظام کے درجات بلند فرمائے، اللہ کریم ہمیں استقامت فی الدین عطا فرمائے، اللہ کریم ہم سب کا یہ مل بیٹھنا قبول فرمائے، ہماری غلطیاں اور ہماری لغزشیں دانستہ نادانستہ ہمیں معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آمین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر ولوالدي وللمؤمنين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ بہرحال ہم کمزور اور گناہگار ہیں، ہمارے حال پر رحم فرما دے، ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمارا یہ جمع ہونا قبول فرما دے، اس میں صدق عطا فرما، اس میں سچائی عطا فرما، ہمیں اس پر استقامت عطا۔ یا اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما، دین اسلام کی محبت عطا فرما، اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اسے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بہرحال تو غفور الرحیم، ہمارے حال پر رہیں۔ یا اللہ بے شک ہم اپنے اعمال کی بھینٹ چڑھے ہیں، تو معاف فرمانے والا ہے۔ بہرحال ہماری غلطیاں اور کوتاہیاں ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ اس امت پر رحم فرما دے، ہمیں اتفاق اور اتحاد عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمارے اس ملک پر رحم فرما دے، اسے اشاعت ثانیہ اسلام کے لیے قبول فرما۔ یا رب العالمین تو اسے قائم فرما، اس کی حفاظت فرما، تو غفور الرحیم ہے میرے مالک۔ ہم یہاں تیرے نام پر جمع، ہم سے جو کمی بیشی ہوئی اسے معاف فرما دے۔ منتظمین نے تیری مخلوق کی خدمت کی، اس میں کوئی کمی بیشی انہیں معاف فرما دے۔ بہرحال ان سب کا یہ عمل قبول فرما، تیرے نام پر اٹھایا گیا ایک ایک قدم سے شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ جو غلطی ہے وہ ہماری طرف ہے، جو کمزوری ہے وہ ہماری طرف ہے۔ بہرحال تو اپنا کرم فرما، تو نے اپنا عطا فرمانا ہے۔ بہرحال تو ہمیں اپنی کرم اور احسان سے نواز۔ دنیا مشکل ہے، بہرحال ایسے سہن فرما۔ یا اللہ سکرات الموت بڑا سخت ہے، تیرے نام پر آئے۔ بہرحال تو غفور الرحیم ہے۔ ہمارے بڑے پیارے جو دار دنیا سے گزر چکے ان کے حال پر رحم فرما۔ یا رب العالمین ہمیں اپنی حفاظت عطا فرما، ہمارے والدین کی حفاظت۔ یا اللہ ہماری اولاد کی حفاظت فرما، یا اللہ انہیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ بہرحال تو غفور الرحیم ہے، تو غفور الرحیم ہے، تو غفور الرحیم ہے۔ آپ آئے خیر سے آئے، بہرحال انہیں خیر سے گھر تک پہنچا، ہر کوئی اپنے سفر پر ہو،
تیرے نام پر سفر کی ابتدا تھی، تیرے نام پر سفر کی انتہا ہے، انہیں بخیر و عافیت اپنے گھروں تک پہنچا۔ یا رب العالمین تو نے یہ مرکز عطا فرمایا، اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرمائی، اسے آباد رکھ، ہم جمع ہوتے رہیں، تیرے نام پر جمع ہوتے رہیں، تیرے نام میں مشغول رہیں۔ یا رب العالمین تو نے ہمیں لطائف و مراقبات عطا فرمائے، اور ترقی عطا فرما، اور قرب عطا فرما، تعلیمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کار بند فرما۔ بار اللہ تو نے ہمیں قلب اثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ عطا فرما، میں اور ترقی عطا فرما، اس میں اور استقامت عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمیں ہمیشہ اپنے در کا محتاج رکھ، مخلوق کی محتاجی سے محفوظ رکھ۔ یا رب العالمین ہمیں ہمیشہ اپنا محتاج رکھ، مخلوق کی محتاجی سے محفوظ رکھ۔ یا رب العالمین ہمیں ہمیشہ اپنا محتاج رکھ، مخلوق کی محتاجی سے محفوظ۔ بار الہ قیامت کی سختیاں ہیں، برزخ سے گزرنا ہے، ہمیشہ ہر لمحے ہمارے حال پر رحم فرما۔ یا رب العالمین یہ دعویٰ ایمانی ہم کمزور ہیں، ہمارے پاس یہی ہے، تیرے نام پر جمع ہیں، جیسے بھی ہیں بار اللہ تیرے نام پر۔ روز معاشر شفاعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا۔ اللهم انت السلام ومنك السلام عليك يرجع السلام، حينا ربنا بالسلام الحلنا بارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا۔ يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔